الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے مولانا احمد اللہ صاحب کے تذکرے میں ہے، آپ کی عقل و دانش کا اس قدر شہرا تھا کہ گورنمنٹ انگریزی بھی آپ سے اکثر رفاہ عام کے کاموں میں مشورہ لیا کرتی تھی۔ آپ برابر کمیٹی کے ممبر رہا کرتے تھے۔ آپ حکام رس تھے اور جلسہ وائسرائے بہادر میں درجہ اول میں شمار ہوتے تھے۔ اکثر وہ مقدمات جو رعایا اور گورنمنٹ کے درمیان اراضی کے متعلق ہوتے، مثلا زمین حکومت کو خریدنی ہوتی، اس کی قیمت کا فیصلہ آپ کے ہی سپرد ہوتا تھا، اور آپ اس خوبی سے فیصلہ فرماتے کہ حاکم اور محکوم دونوں راضی ہو جاتے۔ جب انکم ٹیکس کا نیا بندوبست حکومت کی طرف سے شروع ہوا، اس وقت 4 اسیر، 2 ہندو 2 مسلمان نہایت دیانتدار منتخب کر کے سرکار کی طرف سے اس میں مقرر کیے گئے۔ آپ کا ان میں نمبر اول تھا۔ کسی مقدمے میں اگر جج سے اختلاف رائے ہوتا تو مقدمہ صدر سے آپ ہی کی رائے پر فیصل ہوتا، کیونکہ آپ کی تحریر ایسی مدلل اور زوردار ہوتی کہ حکام بالا کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا تھا۔ حکومت میں آپ کا اثر و رسوخ یہاں تک بڑھا ہوا تھا کہ 1857 عیسوی کے سلسلے میں مسٹر ٹیلر کمشنر پٹنہ نے آپ کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا تھا۔ 3 مہینے آپ نظر بند رہے، مگر جب حکومت بالادست کی توجہ اس طرف منعطف کرائی گئی تو نہ صرف یہ کہ آپ کی رہائی کے فوری احکام صادر ہوئے، بلکہ مسٹر ٹیلر کمشنر پٹنہ کو برخاست بھی کر دیا گیا۔ بنگال سے سرحد تک مسٹر ہنٹر کی کتاب کا مندرجہ ذیل اقتباس ایک تاریخی سند ہے۔ اس سے آپ راستے کے نشانات بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ سازشیوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک کام پٹنے کے دارالارشاد سے، جس کو وہ اپنی خفیہ زبان میں چھوٹا مال گودام کہتے تھے، مجاہدین کے سرحدی کیمپ تک، جس کو وہ بڑا مال گودام کہتے تھے، رنگ روٹوں کا پہنچانا تھا۔ بنگالی وہابی سے راستے میں ہزاروں تکلیف دہ سوالات پوچھنے کا احتمال تھا۔ شمال مغربی صوبے اور پنجاب کے وسیع علاقے میں اس کو تقریباً 2000 میل کی مسافت طے کرنی پڑتی تھی۔ اس کی اجنبیت ہر گاؤں میں اپنے قد اور اپنی زبان کی وجہ سے ظاہر ہو جاتی، لیکن اس خطرناک کام میں انتہائی ہوش مندی سے کام لیا گیا۔ تمام راستے پر جماعت خانوں کا سلسلہ قائم کر دیا گیا اور ان کا انتظام معتبر مریدوں کے حوالے کیا گیا۔ جرنیلی سڑک کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس طرح سرحدی کیمپ کو جانے والا ہر باغی مختلف صوبوں میں بے خطر چلا جاتا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ ہر پڑاؤ پر اس کو ایسے دوست مل جائیں گے جو اس کے لیے چشم برآ ہیں۔ جماعت خانے جو راستے میں پڑتے، ان کے منتظم مختلف طبقات کے لوگ تھے، مگر تمام کے تمام انگریزی حکومت کا تختہ الٹنے میں ہمہ تن مصروف۔ ایک مقامی سازشی ان کا صدر ہوتا تھا۔ ایسے اشخاص کے انتخاب میں بہترین مردم شناسی کا ثبوت دیا گیا تھا، کیونکہ ان میں سے کسی ایک نے بھی گرفتار ہونے کے خوف یا کسی بڑے سے بڑے لالچ سے اپنے تباہ شدہ امام کے خلاف گواہی دینے پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ مالی تنظیم۔ مقامی مبلغ اور امام ان تمام مسلمانوں سے جو جماعت سے تعلق رکھتے تھے 4 قسم کے چندے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ نمبر 1 عشر، یعنی مسلمان کاشتکاروں سے پیداوار کا 10واں حصہ۔ زکوٰۃ، صاحب نصاب سے اس کے سرمایہ کا 40واں حصہ سالانہ۔ صدقہ فطر، عید کے موقع پر ایک خاص صدقہ جس کی مقدار فی کس تقریباً 2.25 سیر گیہوں ہوتی ہے۔ متفرق امدادیں، چٹکی، یعنی صبح و شام ہر ایک کھانے کے وقت 1 چٹکی آٹا۔ ڈاکٹر ہنٹر کا مندرجہ ذیل بیان ملاحظہ فرمائیے۔ یہ بیان اگرچہ ایک خاص شخص کی کارگزاری سے متعلق ہے، مگر اس سے پورے مالی نظم کا نمونہ سامنے آ جائے گا۔ ہنٹر کا بیان ہے، اس نے مولانا عبدالرحمن اور ان کے بعد ان کے فرزند مولانا امیر الدین صاحب مالدہ نے دیہاتوں کو مالی علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ہر علاقے میں ایک محصل ٹیکس مقرر کیا۔ پھر یہ افسر اپنے اعتماد پر ہر گاؤں میں ایک محصل ٹیکس مقرر کرتا اور ان کے جمع کیے ہوئے روپیے کا حساب بھی لیتا۔ پھر اس روپے کو ضلع کے مرکز میں بھیجا جاتا۔
اصولاً ہر گاؤں میں ایک محصل ٹیکس ضرور ہوتا۔ جہاں آبادی بہت زیادہ ہوتی وہاں زیادہ آدمیوں کو ملازم رکھ لیا جاتا۔ ایسے مقامات پر ایک امام ہوتا تھا جو نماز باجماعت پڑھاتا اور چندہ وصول کرتا۔ امام کے علاوہ ایک جنرل منیجر ناظم مالیات ہوتا جس کے ذمہ جماعت کی مالی ضروریات کی خبر گیری ہوتی تھی، اور ایک اور افسر ہوتا جو مالی رقوم اور خفیہ و خطرناک خطوط کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے قاصد مہیا کرتا تھا۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عشر کے علاوہ ایک اور ٹیکس بھی مقرر کیا گیا تھا جس سے کوئی غریب مسلمان بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ اس نئے ٹیکس کی تشریح ملاحظہ ہو۔ انہوں نے حکم دیا کہ ہر خاندان کا مالک کھانا کھاتے وقت اس کے خاندان میں جتنے فرد ہوں اتنے ہی مٹھی بھر چاول علیحدہ کرتا رہے اور ہر جمعے کے روز گاؤں کے محصل ٹیکس کے حوالے کر دے۔ اس طرح غلے کے انبار جمع کر لیے جاتے اور ان کو مصارف جہاد کے لیے بھیج دیا جاتا۔ ان معینہ چند دن کے علاوہ غیر معمولی چندہ بھی وقتاً فوقتاً لیا جاتا تھا، اور اس چندے کے حاصل کرنے میں جادو بیان مبلغین کی پر اثر تقریریں زیادہ کارآمد ثابت ہوتی تھی۔ تمام ٹیکس جمع کرنے والوں کا سردار ایک سالانہ دورہ بھی کرتا تھا۔ وہ عید کے موقع پر اپنے علاقے کے ہر گاؤں میں جاتا اور اس بات کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرتا کہ ہر خاندان نے پچھلے سال کا بقایا ادا کر دیا ہے۔ بنگال کے ہر ضلع میں اس قسم کے اعلیٰ مرکز موجود تھے۔ یہ بنگال کی صورتحال ہے۔ بہار کے متعلق مسٹر ہنٹر کی رپورٹ ہے۔ دریائے گنگا کی وادی میں پٹنہ سے لے کر سمندر تک کے مسلمان کسان مجاہدین کے کیمپ کے لیے ہفتہ وار امدادی نذرانے مخصوص کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ نمبر 1، یوپی کے متعلق ہنٹر صاحب کی کوئی تحریر نظر سے نہیں گزری، البتہ 1930 عیسوی میں فیض آباد جیل کے ایک ساتھی نے راقم الحروف کو بتایا کہ ان کے یہاں ضلع غازی پور صوبہ یوپی میں 20ویں صدی کے شروع تک قافلے کے مجاہدین کے لیے عشر وغیرہ جمع کرنے کا انتظام قائم تھا۔ یہ ساتھی محمد یحییٰ نام ایک خوشحال گھرانے کے فرد سرگرم انقلابی تھے۔ بم کے ایک کیس میں ماخوذ ہوئے اور 7 سال کی سزا بھگت رہے تھے۔ محمد یحییٰ صاحب غازی پوری کی اس شہادت سے ثابت ہوتا ہے کہ امیر المجاہدین مولانا عبداللہ صاحب صادق پوری کی وفات 1902 تک یہ نظم قائم رہا۔ نمبر 2، عشر وغیرہ کا یہ مالی نظام صرف بنگال ہی میں نہیں تھا بلکہ یوپی تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ نظام ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ ریشمی رومال کی مشہور انقلابی تحریک کے سلسلے میں مسلمانوں کے جذبہ حریت سے اپیل کی جانے لگی اور اسی قسم کا خفیہ نظام قائم کر دیا گیا جو 1920 عیسوی کے قریب تک رہا۔ پھر 1930 عیسوی کے قریب فقیر اے پی کی مشہور تحریک علاقہ سرحد میں جاری ہوئی۔ اس تحریک کے لیے بھی پوری رازداری کے ساتھ رقمیں وصول کی جاتی رہیں۔ غرض برطانوی سامراج کے پورے دور میں عام مسلمان انقلاب پسند اور انقلابی پارٹیوں کے ممد و معاون بنے رہے۔ اگر کسی وقت جانی قربانی نہیں پیش کر سکے تو مالی قربانی سے تو کبھی دریغ کیا ہی نہیں گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔